السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ہر قسم کی تعریف اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری دنیا کا ایک و تنہا خالق، مالک، مربی اور منتظم ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے اہل بیت اور صحابہ اکرام پر۔ معزز سامعین اکرام، آج سے انشاءاللہ تعالی سورہ فاطر شروع ہوگی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مقدس کا فہم حاصل کرنے، اس پر ایمان لانے اور عمل کی بنیاد پر لوگوں تک پہنچانے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں شیطان سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ سورہ فاطر مکی صورت ہے اور اس کا بھی مضمون سورہ سبا سے ملتا جلتا ہے، اور یہ سورہ سبا کے ہی آس پاس نازل بھی ہوئی ہے۔ تو اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ الحمدللہ فاطر السماوات والارض، تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے۔ الحمد، حمد دو معنوں میں آتا ہے، تعریف کے اور شکر کے۔ تو جتنی بھی قسم کی تعریف ہے اور جتنی بھی شکر ہے، یہ اللہ کے لیے، جو ہم نماز کے اندر ہی پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، وہاں پر ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ، تمام قسم کی تعریف، حمد ثنا اللہ کے لیے ہے، ہر قسم کا شکر اللہ ہی کے لیے ہے۔ کیوں؟ رب العالمین، کیونکہ وہ سارے عالم کا رب ہے، سارے عالم کا خالق، مالک، مربی اور منتظم ہے، ہر مخلوق کی حفاظت کرنے والا، اس کی ضرورتوں کا پورا کرنے والا ہے، اس لیے ساری قسم کی تعریف اور شکر اس کے لیے۔ یہاں پر بھی اللہ فرماتا ہے الحمدللہ، حمد اللہ کے لیے ہے، فاطر السماوات والارض، جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے۔ آسمانوں اور زمین اور جتنی بھی مخلوق ہے، ان سب کا پیدا کرنے والا صرف اللہ ہے، اس لیے حمد اور شکر صرف اسی کے لیے خاص ہے۔ فرشتوں کو قاصد بنانے والا ہے، یعنی خبر لے کر کے پہنچانا، فرشتوں کو قاصد بنانے والا ہے۔ اور وہ فرشتے کیسے؟ جو دو دو، تین تین اور چار چار پروں والے ہیں، اور جو چاہے اپنی مخلوق میں زیادہ کرتا ہے۔ اب وہ جو چاہے، یعنی فرشتوں میں زیادہ کر دے یا اپنی مخلوق میں، جس مخلوق کو جیسا چاہے اور جتنا چاہے اتنا زیادہ کرنے والا ہے۔ بلا شبہ اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر شے کے اوپر اللہ رب العزت خوب قادر ہے۔ وہ مخلوق کو کم کرنے میں، زیادہ کرنے میں اور ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے میں، ہر چیز کے اندر اللہ رب العزت قادر ہے۔ تو یہاں فرشتوں کے پر کے تعلق سے، ان کے بازوؤں کے تعلق سے ذکر کیا گیا کہ ان کے دو دو، تین تین اور چار چار ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اور بھی زیادہ پر ہوتے ہیں، جیسے بخاری اور مسلم نے ایک حدیث لے کر کے آئے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج، یعنی معراج کی رات میں جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا۔ جبرائیل علیہ السلام کو کہاں پر؟ سدرۃ المنتہا کے پاس جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ نے اپنے پروں کو جب جھٹکا ہے تو اس کے اندر سے منگا موتی، ہیرے، جواہرات اس میں سے جھڑ رہے تھے۔ اور اس منظر کو جب نبی مکرم نے دیکھا، یعنی جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصل شکل میں دیکھا، تو آپ فرماتے ہیں اور جو سدرۃ المنتہا تھی، جو درخت تھا اور درخت کے جو پھل تھے، اور اس کے اوپر اللہ رب العزت کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں جو نازل ہو رہی تھی، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس منظر کا بیان کرنا کسی کے بس کی بات نہیں ہے، اس منظر کی خوبصورتی کو بیان کرنا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا کہ ان کے 600 پر تھے۔ تو جبرائیل علیہ السلام کے 600 پر ہے۔ بخاری شریف حدیث نمبر 4856، مسلم شریف حدیث نمبر 174، آیت نمبر 2، اللہ لوگوں کے لیے اپنی رحمت سے جو کھول دے
تو اسے کوئی بند کرنے والا نہیں۔ اللہ رب العزت جو رحمت سے کھول دے، اب رحمت کیا ہے اللہ رب العزت کی؟ دنیا اور آخرت کی جو بھی نعمتیں اللہ رب العزت کسی کے لیے کھول دے، اس کی رحمت کا دروازہ کھل گیا تو دنیا کی کوئی طاقت اسے روکنے والی نہیں، کوئی کسی کی دشمنی اس کے آڑے آنے والی نہیں، کسی کا جادو اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، کسی کی نظر بد ہو، ٹونا ٹوٹکا وغیرہ جو کرتے ہیں، کسی نے کسی کے اوپر ہائے لگا دیا یا کسی نے کسی کے اوپر دشمنی لگا دی اور دشمنوں کو چھوڑ دیا، کچھ بھی کر لے، پوری دنیا کی طاقت اس کے پیچھے لگ جائے، لیکن اللہ رب العزت نے اگر کسی کے لیے رحمت کو کھول دیا ہے تو پوری دنیا مل کر کے اسے اس نعمت سے محروم نہیں کر سکتی۔ اور دوسرا حصہ، اور جسے وہ بند کر دے تو اس کے بعد کوئی اسے بھیجنے والا نہیں۔ اگر کوئی نعمت اللہ بند کر دے، اس کے کاروبار کو بند کر دے، اس کی اولاد کو بند کر دے، اولاد نہ دے، یا کوئی بھی نعمت کو اللہ رب العزت بند کر دے تو پوری دنیا کے جادوگر اور پوری دنیا کی طاقتیں مل کر کے اسے وہ چیز نہیں دے سکتی، اور وہ غالب ہے، اور اس کام میں اللہ ہی غالب ہے، وَهُوَ عزیز الحکیم، اور وہ حکمت والا بھی ہے۔ یہ دو صفت یہاں پہ کیوں لائی گئی اللہ بہتر جانتا ہے، ہمیں کیا سمجھ میں آیا کہ وہ غالب ہے، اس بات پر وہ غالب ہے کہ پوری مخلوق مل کر کے اس کی مشیت کو، اس کی مرضی کو روک نہیں سکتی۔ جو چیز اللہ کسی کو دینا چاہ رہا ہے، پوری دنیا مل کر کے، پوری دنیا کی مخلوق مل کر کے اس سے وہ چیز کو روک نہیں سکتی، اور وہ روک دینا چاہ رہا ہے تو پوری دنیا مل کر کے اسے دے نہیں سکتی۔ وہ غالب ہے، وہ غلبے والا ہے، اور وہ حکیم ہے۔ حکیم ہے، وہ جانتا ہے کہ کس کو کیا دینا ہے، کس کو کتنا دینا ہے، کس وقت دینا ہے، وہ جانتا ہے۔ کسی کے لیے اگر کوئی چیز اس نے روکا ہے تو کیوں روکا ہے وہ صرف وہ جانتا ہے۔ اس سے ملتی جلتی ایک اور آیت دیکھ سکتے ہیں آپ، سورہ یونس آیت نمبر 107، سورہ یونس آیت نمبر 107، اور اگر اللہ تم کو کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا اسے کوئی دور کرنے والا نہیں۔ کوئی تکلیف اگر اللہ رب العزت نے پہنچا دیا، پوری دنیا کی طاقت مل کر کے اسے روک نہیں سکتی۔ تو اگر اللہ تم کو کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا کوئی دور کرنے والا نہیں، اور اگر تم سے بھلائی کرنا چاہے تو اس کے فضل کو کوئی روکنے والا نہیں۔ اگر وہ بھلائی کرنا چاہ رہا ہے، پوری دنیا اگر آپ کی دشمن ہو گئی ہے تو پوری دنیا میں مل کر کے اس کو روک نہیں سکتی۔ اس طریقے سے ایک اور حدیث میں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز کے بعد، فرض نمازوں کے بعد اس تسبیح کو پڑھا کرتے تھے۔ حضرت مغیرہ نے مجھے بلایا اور یہ لکھایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا کہ آپ نماز کے بعد یہ کلمات پڑھا کرتے تھے، یعنی حضرت مغیرہ کو بلوایا اور انہیں یہ کلمات لکھوائے، تو لکھ کر کے پڑھنا اور لکھ کر کے یاد کرنا یہ صحابہ کا طریقہ رہا۔ اور کیا لکھوائے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہم لا مانع لما آتیت ولا موتی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اللہ کے سوا کوئی بھی لائق عبادت نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا سارا ملک ہے اور اسی کی سب تعریف ہے، اور وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ اے اللہ، اللہم لا مانع لما آتیت، اے اللہ جو تو عطا فرمائے اسے کوئی منع کرنے والا نہیں، اور جو تو نہ دے اسے کوئی دینے والا نہیں، اور کسی دولت مند کو اس کی دولت نہیں بچا سکتی۔ یہ تھی بخاری شریف کی حدیث، حدیث نمبر 7292، مسلم شریف حدیث نمبر 593۔ کیا پتہ چلا اس آیت سے؟ اس آیت کو ہم بار بار پڑھیں، اس کے ترجمے کو سمجھیں اور یہ اپنا عقیدہ بنائیں کہ یہ جتنے بھی جادوگر ہیں یا جتنے بھی دشمن ہیں اور جتنے بھی قسم کی نظر بد وغیرہ لگتی ہے یا کسی نے ٹوٹکا کر دیا یا فلاں کر دیا، یہ سب اندھ وشواس، کچھ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی دنیا ہے اور حکم اسی کا چلے گا، وہی خالق ہے۔ تو اللہ رب العزت کی مرضی کے بغیر کوئی چیز نہیں۔ جادو بھی لگے گا اللہ کے حکم سے لگے گا، کوئی اگر جادو کر رہا ہے اللہ چاہے گا تو لگے گا،
کسی کی نظر بد ہے، اگر اللہ رب العزت چاہے گا تو اس کی نظر لگے گی، اور اللہ نہیں چاہے تو نہیں لگ سکتی۔ کوئی ہائے لگا تو یہ کچھ بھی اگر ہو رہا ہے تو یہ کس کی مشیت سے؟ اللہ کی۔ تو اس کو ختم کرانے کے لیے ہمیں اللہ رب العزت سے ہی دعا کرنا ہوگا، اور اسی کے ذکر و اذکار کو ہمیں مضبوطی سے پکڑنا ہوگا۔ اگر جادو بھی لگ گیا ہے یا نظر بد بھی لگ گئی تو ہم صبح شام کے اذکار کریں، اور بھی جو سنت طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا توڑ بتایا ہے، اس کو ختم کرنے کا بتایا ہے، اس طریقے سے ہم اس کو ختم کریں گے، یعنی اللہ رب العزت کی مدد سے، اللہ رب العزت سے دعا کر کے۔ تو دنیا میں کوئی بھی چیز نقصان یا فائدہ نہیں پہنچا سکتی سوائے اللہ رب العزت۔ آیت نمبر 3، یا ایھا الناس، یہاں پہ ساری انسانیت کو خطاب کیا جا رہا ہے، اور جب بھی کبھی آپ ایسی آیت دیکھیں یا ایھا الناس، اس کو الگ کلیکٹ کریں، اور یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے اس کو الگ کلیکٹ کریں۔ تو یا ایھا الناس یہاں اس قسم سے جو بات شروع ہوتی ہے، جب آپ اپنے ہم وطن بھائیوں کو یہ آیتیں سنائیں گے تو وہ ان کے دل کو اثر کرتی ہے، انہیں اپیل کرتی ہے، انہیں متاثر کرتی ہے، کیونکہ بات انہی سے کر رہا ہے اللہ رب العزت، عام لوگوں سے، وہ یہودی ہو، نصرانی ہو، مجوسی ہو، مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، جو بھی ہے، سارے ناس کے اندر آتے ہیں۔ ناس یعنی لوگ، مانو جاتی کے لوگ۔ تو یا ایھا الناس کہہ کے اللہ رب العزت اس سے کیا بات کرتا ہے؟ دیکھیے کتنی پیاری بات ہے۔ اے لوگوں، اپنے اوپر اللہ کی نعمت یاد کرو، جو تمہارے خالق اور مالک نے، جو ساری دنیا کا بنانے اور چلانے والا، اس نے جو تم پر نعمتیں کی ہے ان کو یاد کرو۔ یہ آرڈر ہے اللہ کا۔ اب جب ہم ان کو یاد دلاتے ہیں کہ جو تمہارا خالق ہے اس نے تمہیں کیا دیا ہے، تو اس نے دیا ہے سورج دیا، چاند دیا، زمین آسمان دیا، آسمان سے رزق دیتا ہے، زمین سے رزق دیتا ہے، اور کان، آنکھ اور دل دیے، اور وہ جب گنتا چلا جائے گا تو گنتا چلا جائے گا، اس سے اس کا تعلق مضبوط ہوگا اس کے خالق سے۔ تو اے لوگوں، اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو، کیا اللہ کے سوا کوئی اور خالق ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ تو رزق ہمیں دو جگہ سے ملتے ہیں، کچھ رزق ہمیں آسمان سے ملتا ہے، کچھ زمین سے ملتا ہے۔ تو یہ آسمان اور زمین کا رزق کیا اللہ رب العزت کے علاوہ بھی کوئی اور دے سکتا ہے؟ یہ بات انسان کو سوچنے پہ مجبور کرتی ہے کہ میں نے جس سے آستھا بنا کر کے رکھا ہوں، کیا وہ مجھے آسمان سے رزق دیتا ہے؟ کیا وہ زمین سے رزق دیتا ہے؟ کیا اس نے میرا کان، آنکھ اور دل بنایا؟ کیا اس نے سورج، چاند اور زمین اور آسمان کو بنایا؟ یہ انسان کو سوچنے پہ مجبور کرتی ہے یہ بات۔ اس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں۔ جب سب کچھ اسی نے بنایا ہے تو پھر عبادت کے لائق کوئی اور کیسے ہو سکتا ہے؟ عبادت یعنی دعا، آستھا، حاجت روائی اور مشکل کشائی، حاجت کو پوری کرنے والا، ضرورت کو پوری کرنے والا، مشکل کو دور کرنے والا، کیا کوئی اور ہو سکتا ہے؟ تو اس کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تو عبادت کی جتنی بھی قسمیں ہیں، عبادت کی دو قسمیں مین، ایک تو پرستش، اور پرستش کے اندر وہ ساری چیزیں آ جائیں گی، آپ کا قیام کرنا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، طواف کرنا، منتیں ماننا، نظر ماننا، دعا کرنا اور اعتکاف کرنا، یہ ساری چیزیں پرستش کے اندر آ جائیں گی۔ اور دوسرا اطاعت، حلال اور حرام صرف اسی کا چلے گا۔ میری زندگی کے اندر کیا حلال ہے کیا حرام ہے یہ کسی اور کا نہیں، صرف خالق کائنات کا چلے گا۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ کے تحت۔ تو اس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں۔ پھر تم کہاں بہکائے جا رہے ہو؟ تم کہاں بہکائے جا رہے ہو؟ کہاں تم اندھ وشواس میں پڑے ہوئے ہو؟ کس نے تمہیں بہکا دیا؟ اپنے خالق سے تمہیں دور کر دیا۔ اور اپنے خالق سے دور کر کے تم کہاں پڑے ہوئے ہو؟ کوئی پیڑ کے پاس ہے، کوئی جانور کے پاس ہے، کوئی انسان کے پاس ہے، کوئی پتھر کے پاس ہے، کوئی جو فوت ہو چکے، جو انتقال ہو چکے، ان کے پاس بیٹھا ہوا ہے۔ تم کہاں بہکائے جاتے ہو؟ کس نے بہکا دیا تمہیں؟ تم اپنے ہی خالق سے دور ہو گئے۔ جب آپ ان کو یہ کہیں گے تو اس کا اثر کیا آئے گا؟ آیت نمبر 4 میں اللہ فرماتا ہے، اور اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو یقیناً آپ سے پہلے بھی کئی رسول جھٹلائے جا چکے ہیں۔ جب آپ یہ بات ان کے سامنے رکھیں گے تو کچھ لوگ تو مانیں گے، کچھ لوگ تو غور و فکر کریں گے، اور جو غور و فکر کرے گا وہ مانے گا، جو تحقیق کرے گا وہ مانے گا، کیونکہ جب تحقیق کرے گا تو اسے سچ کا سچ اور جھوٹ کا جھوٹ خود سمجھ میں آ جائے گا۔ تو جو غور و فکر کرے گا، تحقیق کرا تو ٹھیک ہے، وہ تو آ گیا، لیکن جس نے غور و فکر بھی نہیں کیا، جس نے تحقیق کرنے کی کوشش نہیں کی، بس اس کی نفس یا اس کے باپ دادا کا طریقہ یا سماج جو کہہ رہا ہے یا فلاں ہے فلاں، اس میں وہ چلتا رہا، تو وہ کیا کرے گا؟ انکار کرے گا۔
تو انکار کرے تو آپ کا دل چھوٹا نہیں ہونا چاہیے، آپ کی سوچ مثبت ہی ہونا چاہیے، اور مثبت کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تمہیں ہی نہیں، تم سے پہلے جتنے بھی انبیاء اور جتنے بھی رسول اور جتنے بھی داعی آئے ہیں ان کے ساتھ یہی ہوا ہے، تو جھٹلایا گیا۔ تو اس جھٹلانے کے لیے ہم اپنی ہمت کو مضبوط کر کے رکھیں کہ جھٹلایا جائے گا، وہ انبیاؤں کو جھٹلایا گیا، میں اور آپ کیا چیز ہے؟ تو اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو یقیناً مطلب اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ سے پہلے بھی کئی رسول جھٹلائے گئے ہیں، اور سب امور اللہ ہی کے طرف لوٹائے جاتے ہیں، امر کام جتنے بھی قسم کے کام ہیں وہ سب اللہ ہی کے طرف لوٹائے جاتے ہیں، یعنی یہ جو کچھ بھی عمل کر رہے ہیں اور آپ جو کچھ بھی عمل کر رہے ہیں، ہم جو کچھ بھی عمل کر رہے ہیں، یہ سارے اعمال اللہ رب العزت کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد پھر کہا یا ایھا الناس، اب پھر سے جا کر کے ان لوگوں کو سیکنڈ اسٹیپ میں سمجھایا جا رہا ہے۔ فرسٹ اسٹیپ میں سمجھایا گیا، انہیں اپنے رب کی نشانیاں اور نعمتوں کو یاد دلایا گیا، اور اللہ کے انعامات کو یاد دلایا گیا، اور پھر اس کی عبادت اس کا حق ہے، کیونکہ وہ دینے والا ہے، وہ پیدا کرنے والا ہے، وہ نعمتوں کا دینے والا ہے، تو عبادت اس کا حق ہے۔ تو یہ حق تم کسی اور کو کیوں دیتے ہو؟ کہاں بہکائے جا رہے ہو؟ تو اس میں سے اکثر انہیں جھٹلا دیا۔ اب جھٹلا دیا تو پھر کیا کرنا ہے؟ پھر سیکنڈ اسٹیپ یا ایھا الناس کہہ کر کے اللہ پھر خطاب کرتا ہے کہ اے لوگو، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، تم جھوٹا سمجھ رہے ہو کہ اللہ کا وعدہ جھوٹا ہے؟ اللہ کا وعدہ سچا، خالق وعدہ کر رہا ہے، ساری کائنات کا خالق اور مالک وعدہ کر رہا ہے، کیا اس کا وعدہ جھوٹا ہو سکتا ہے؟ اور کیا وعدہ کرتا ہے وہ وعدہ کرتا ہے کہ تم جو عمل کر رہے ہو اس کا صلہ تمہیں ملے گا، اور قرآن کے اندر جتنے بھی اللہ رب العزت کے وعدے ہیں ان سب وعدوں کو ہم کلیکٹ کریں اور دیکھیں کہ ہمارے خالق نے ہم سے کیا وعدہ کیا ہے، اور وہ وعدہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، وہ ہمارے رب کا وعدہ ہے۔ تو یہاں پہ کون سا وعدہ؟ آخرت کا وعدہ، ہمیشہ ہمیش کی زندگی کا وعدہ، اور یہ چھوٹی سی زندگی جو پانی کے بلبلے کی طرح ہے، جو کھیل اور تماشے لاہ و لیب کی طرح ہے، کھیل اور تماشے کی طرح ہے، یہ ایک حقیر زندگی، حقیر دنیا، ہمیں اس ہمیشہ ہمیش عبد آباد دنیا سے دھوکے میں نہ ڈال۔ تو اب ان کو جا کر کے کہو، اے لوگو، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، وہ تمہارا رب ہے، وہ تم سے وعدہ کرتا ہے، اور اس وعدہ کیا ہے؟ ہمیشہ ہمیش کی زندگی کا۔ اگر آپ دیکھیں کہ 50,000 سال کی جو صرف حساب دینے کی زندگی ہے، اس کے مطابق اگر ہماری ابھی کی زندگی دیکھیں تو کتنی ہے؟ چند منٹ کی زندگی 60 سال کو، اور 50,000 سال کو آپ دیکھیں تو چند منٹ کی زندگی ہے اس کے مطابق۔ تو اس زندگی سے تم کیوں دھوکے میں پڑ جاتے ہو؟ کن وجوہات کی وجہ سے انسان قیامت کے دن میں سے غافل رہتا ہے؟ آخرت سے کیسے غافل ہو؟ اور یہ بہت اہم سوال ہے کہ کیوں، کیا وجہ ہے کہ ہم آخرت سے غافل ہو گئے؟ ہمیشہ ہمیش کی زندگی، اپنے فیوچر سے ہم غافل ہو گئے۔ ایسی کون سی چیز ہے جس نے ہمیں اصل سے گمراہ کر دیا؟ قبر کی زندگی کو ہم بھول گئے، حشر کی زندگی کو بھول گئے، اور ہمیشہ ہمیش کی جنت یا ہمیشہ ہمیش کی جہنم کو ہم بھول گئے۔ کس نے ہمیں گمراہ کر، کس نے بہکا دیا؟ کہاں سے ہم، کیا ہوا یہ؟ تو اللہ اس کا جواب دیتا ہے، چنانچہ تمہیں دنیاوی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے۔ یہ دنیاوی زندگی ہے جو دھوکے میں ڈال دی، یہ حاصل کر لی ہے، اب یہ حاصل کرنا، یہ پالی ہے، اب یہ پانا، اتنی عزت ہو گئی، ابھی اتنی عزت اور چاہیے۔ اب یہ دنیا کا جو چکرویو ہے، یہ دنیا کی جو لالچ ہے، یہ ایک کے بعد ایک بڑھتے چلے جا رہی ہے۔ جیسے جیسے عمر بڑھ رہی ہے یہ لالچ بھی بڑھتے چلے جا رہی ہے، اس کا کوئی خاتمہ نہیں ہو رہا۔ اگر انسان کو 2 سونے کے پہاڑ دے دیے جائیں تو وہ تیسرے کے پیچھے دوڑنا شروع کرتا ہے۔ اس کے پیٹ کو صرف قبر کی مٹی ہی بھرے گی، اس کا پیٹ بھرنے والا نہیں ہے۔ تو یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، تو دنیا کی زندگی ہمیں دھوکے میں ڈال دے۔ یہ چھوٹی سی زندگی جو کھیل اور تماشے کی طرح ہے، یہ ہمیں آخرت سے گمراہ کرتی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا کو چھوڑ دینا ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ دنیا کی زندگی بھی چاہیے، لیکن دنیا کی زندگی جتنی اس کی وقت ہے، جتنی اس کی اوقات ہے، اتنا ہی اس کو ویٹ دیا جائے گا، اتنی ہی اس کو اہمیت دی جائے گی۔ اور وہ ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے، اس کو اتنا ہی ویٹ دیا جائے گا، اتنی ہی اس کو اہمیت دی جائے گی۔ اس کے سامنے اس کی کوئی وقت نہیں۔ یہ پوری دنیا بھی اگر چلی جائے اور خالق راضی ہو جائے تو وہ سودا ہمارا بہت سستا سودا ہو۔ تو چنانچہ تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے، اور تمہیں بڑا دھوکے باز، یہ کون ہے بڑا دھوکے باز؟ شیطان، اللہ کے بارے میں تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ یہ 2 چیز ہے جو آخرت سے ہمیں غافل کرتی ہے۔ یہ شیطان ہے جو ہمیں آخرت سے دھوکے میں رکھتا ہے، وہ ایک کے بعد ایک لالچ دیتا ہے، اور لالچ میں انسان کو پھنسا کر کے رکھتا ہے۔ ایک چیز گئی، دوسری لالچ، دوسری گئی۔ ابھی آپ دیکھیں، ابھی آپ کا جو
ٹارگیٹ ہے، یا پہلے پچھلی زندگی کے بارے میں سوچے، ایک ٹارگیٹ تھا کہ یہ کرنا ہے، جیسی وہ ہوا پھر دوسرا آ گیا، یہ کرنا ہے، پھر جیسی وہ ختم ہوا پھر ایک اور آ گیا، تو وہ لالچ پہ لالچ دے کر کے ہمیں وہیں گھما کر کے اسی دنیا کے اندر ہم کو گمراہ کر کے رکھ رہا ہے۔ سورہ لقمان میں بھی اسی طرح اللہ رب العزت نے فرمایا، سورہ لقمان آیت نمبر 33، بس دنیا کی زندگی تم کو دھوکے میں نہ ڈال دی، دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے، اور نہ فریب دینے والا شیطان تمہیں اللہ کے بارے میں فریب دے، اللہ کے بارے میں، اللہ کے انصاف کے بارے میں، اللہ کی پیشی کے بارے میں، اللہ کے سامنے حاضر ہونے کے بارے میں کہیں تمہیں وہ دھوکے میں نہ ڈال۔ یہ دن آ کر کے رہے گا، اللہ ہم سب کو یقین عطا فرمائے، آمین۔ آیت نمبر 6، بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ پچھلی آیت سے یہ آیت کا تعلق بھی دیکھتے ہیں ہم، بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ کون خبر دے رہا ہے؟ یہ ہمارا خالق اور مالک خبر دے رہا ہے، اس سے بہتر، اس سے صحیح خبر اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ ہم دنیا میں کئی لوگوں کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں، فلاں دشمن ہے، فلاں دشمن ہے، فلاں دشمن، کبھی ہم ان سے ملے نہیں، بیٹھے نہیں، بات نہیں کیے، اور زبردستی اپنے دماغ کے اندر یہ ڈال کر کے رکھیں کہ وہ دشمن ہے۔ کبھی آپ جا کر کے بیٹھ کے بات تو کر کے دیکھیے، کبھی اس کو دین پہنچا کے تو دیکھیے، کبھی اس کو دین کی دعوت دے کے تو دیکھیے۔ اکثر اور بیشتر ایسے لوگ ملتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم انتظار میں تھے کہ کوئی ہمیں قرآن دے دے، ہم انتظار میں تھے کہ کوئی ہمیں مسجد کے اندر دکھا دے۔ ایک بزرگ شخص ملتے ہیں ایک دائی کو، اور وہ کہتے ہیں کہ میں انتظار میں تھا کہ کوئی مجھے مسجد دکھا دے، میں اللہ کے گھر کو دیکھ لوں۔ اور وہ جب گھر کے اندر پہنچا، پیر دھلا کر کے جب اس کو گھر کے اندر لے کے گئے تو جانماز میں بیٹھ کر کے وہ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ لیکن جو شیطان ہے ہم اس کو شیطان نہیں سمجھتے، جو دشمن ہے ہمارا اصل دشمن اسے، اور یہ خبر دینے والا اللہ رب العزت ہے کہ بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، لہٰذا تم اسے دشمن ہی جانو، اسے کبھی دوست مت جانو۔ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ ہم نے اس کو دشمن جانا ہے؟ کیا ہم نے شیطان کو بھی کبھی پہچانا ہے؟ کیا شیطان کو بھی ہم نے کبھی محسوس کیا؟ شیطان کیا کرتا ہے؟ بس وہ تو اپنے گروہ کو، مطلب اپنی پوری ٹیم کے ساتھ، وہ اکیلا نہیں، پوری ٹیم کے ساتھ کام کر رہا ہے، اجتماعیت کے ساتھ کام کر رہا ہے۔ ہم نے تو اپنی اجتماعیت کو ختم کر لی، آپس کے جھگڑوں میں اور آپس کے مسائل کو لے کر کے ہم پارا ہو گئے، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ لیکن وہ ہمارا جو دشمن ہے وہ ابھی گھات میں رہتا ہے اور مل کر کے وار کرتا ہے۔ اس کے پہلے بھی کلاس میں یہ آیت آ چکی ہے کہ وہ مل کر کے اٹیک کرتا ہے، وہ گھات میں رہتا ہے، وہ صبح سے شام تک دائیں بائیں آگے پیچھے ہر جگہ سے وہ تمہارے پیچھے لگا ہوا ہے، اور ہم غافل پڑے ہوئے ہیں، اپنے دشمن سے غافل۔ تو بس وہ تو اپنے گروہ کو اس لیے بلاتا ہے، اپنے گروہ کو بلاتا ہے تمہیں پر حملہ کرنے کی، کہ وہ جہنم والوں میں سے تمہیں بنا دے، وہ تمہیں جہنم کی طرف لے کر کے جانے کے لیے اپنے گروپ والوں کو بلاتا ہے۔ تو شیطان کو کیا ہم نے دشمن جانا ہے؟ شیطان جب ہمیں وسوسہ کرتا ہے، پہلے تو یہ کہ ہم شیطان کو پہچانتے ہیں نہیں پہچانتے۔ شیطان کیا کرتا ہے؟ ہمیں اٹھا کر کے میخانے میں لے جا کے نہیں بٹھالتا، ہمیں شراب کی دکان میں اٹھا کے نہیں بٹھالے، ہم مسجد میں بیٹھے ہیں تو اٹھا کر کے وہ بازار میں نہیں لے کے آتا، لاتا ہے کبھی؟ ایسا کبھی نہیں۔ وہ ہمارا ہاتھ پکڑ کر کے اور کچھ دوسرے غلط کام نہیں کرواتا۔ وہ کیا کرتا ہے؟ اس کی طاقت صرف اتنی دی ہے ہمارے خالق نے، اور یہ بھی اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان کہ اس نے صرف اتنی طاقت دی ہے کہ وہ صرف وسوسہ کر بغیر دلیل تمہیں کسی کی طرف بلاتا ہے۔ اور ہم کیسے جانیں گے کہ یہ شیطان کا وسوسہ ہے؟ وہ اللہ رب العزت کی نافرمانی کی طرف بلاتا ہے، جیسے یہاں پہ آیا نا کہ وہ گھات میں رہتا ہے، پوری ٹیم کے ساتھ، پوری اپنی جماعت کے ساتھ وہ لگتا ہے، اور وہ تمہیں جہنم میں بلانے کی کوشش کرتا ہے، یا جہنم کی طرف تمہیں لے کر کے آتا ہے۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 50 میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا، فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہیں کیا۔ وہ جناتوں میں سے تھا، اپنے پروردگار کے حکم سے باہر ہو گیا، مطلب وہ اللہ کے حکم کو پورا نہیں کرتا۔ پھر کیا تم اس کے اور اس کی اولاد کو میرا اپنا دوست بناتے ہو؟ یعنی جو اللہ کا دشمن ہے، اللہ کا نافرمان ہے اور تمہارا دشمن ہے، تم اس کو اپنا دوست بناتے ہو، حالانکہ وہ تمہارا دشمن ہے، اور شیطان کی دوستی ظالموں کو کوئی بھی بدلہ نہیں دے گی۔ تو شیطان جب ہمیں وسوسہ کرتا ہے تو ہم کیسے پہچانیں گے کہ یہ شیطان کا وسوسہ ہے؟ کہ وہ ہمیں اللہ کی نافرمانی کی طرف بلائے گا۔ آدم علیہ السلام کو نافرمانی کی طرف بلایا، جیسی وہ ہمیں اللہ کی نافرمانی کی طرف بلاتا ہے ہمیں فوراً پہچان جانا چاہیے کہ ہاں اب یہ شیطان آ گیا۔ یہ ہمیں دین کے کام سے روکنے کی، اللہ کے کلام سے روکنے کے لیے، کسی کے ساتھ صدقہ خیرات یا اچھا سلوک کرنے کے لیے، جیسی کھڑے ہوں گے اچھا سلوک کرنے کے لیے فوراً آ کر کے وسوسہ، اور وسوسہ کیا دیتا ہے؟
ڈر پیدا کر کہ جو تو کام کر رہا ہے، جیسے اگر آپ کسی کو صدقہ خیرات کرنے کے لیے اٹھے تو وہ ڈرائے گا کہ تم تو فقیر ہو جاؤ، دنیا کا ڈر دکھاتا ہے کہ دنیا تمہارے ہاتھ سے چلی جائے، بے عزت ہو جاؤ گی۔ تو جیسے یہ شیطان وسوسہ کرے، اچھا شیطان وسوسہ کیسا کرتا ہے؟ جیسے ہاتھ کے اوپر ایک مچھر آ کر کے بیٹھتا ہے، پھر اسے ڈنک مارتا ہے، اس طریقے سے وہ دل کے اوپر بیٹھتا ہے اور وسوسہ کرتا ہے۔ اب جیسے ہی اس نے وسوسہ کیا تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ مچھر اگر ہمیں کاٹنے کی کوشش کر رہا ہے، ہمیں پتہ چل گیا کہ اچھا یہ کاٹنا شروع کر رہا ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ اسے بھگائیں گے، اسے ہوا کے ذریعے سے بھگائیں گے۔ تو شیطان کیسے بھاگتا ہے؟ اللہ کے ذکر سے بھاگتا ہے۔ ہم وہاں پہ جب اللہ کا ذکر کریں گے وہ فوراً بھاگے گا کہ یہ شیطان ہے، یہ بغیر دلیل کے ہمیں بلا رہا ہے، اور ہمارا ضمیر ہمیں جس طرف بلا رہا ہے وہ تو دلیل کے ساتھ بلا رہا ہے کہ اللہ نے کہا ہے جھوٹ مت بولنا، اللہ نے کہا ہے چوری نہیں کرنا، اللہ نے کہا ہے کہ زنا کے قریب نہیں جانا، اللہ نے کہا فلا فلا۔ تو یہ تو دلیل کے ساتھ ہمارا ضمیر ہمیں بلا رہا ہے، اور یہ دنیا کو ہمارے لیے پرکشش بنا کر کے اس نے لے کے آیا۔ آگے آ رہی ہے وہ بھی آیت دیکھتے ہیں ہم، آیت نمبر 7 دیکھیں، الذین کفروا لہم عذاب شدید، جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ جس نے اپنے ضمیر کو دباتا چلا گیا، اس سے اچھی بات نکل رہی تھی، اللہ کی فرمانبرداری کی بات روح نکال رہی تھی، لیکن اس کو دباتا چلا گیا اور کفر کرتا چلا گیا، وہ شیطان کے وسوسے کے اوپر وہ کام کرتا چلا گیا، دنیا کی لالچ کے لیے وہ کام کرتا چلا گیا۔ تو اللہ فرماتا الذین کفروا، جس نے کفر کیا، لہم عذاب شدید، تو اسے شدید عذاب ملنے والا ہے، والذین آمنوا، اور جس نے ایمان لایا، وعملوا الصالحات، اور عمل صالح کیا، عمل الصالحات لہم مغفرۃ واجر کبیر، سبحان اللہ۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ان کے لیے مغفرت اور بہت بڑا اجر ہے۔ یہ وعدہ ہے اللہ رب العزت کا کہ جس نے کفر کیا اس کے لیے عذاب کا وعدہ، اور جس نے ایمان لا کر کے عمل صالح کیا، ایمان جس نے اپنے عقیدے کو صحیح کیا، اور عمل صالح کہ عمل وہ کیا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے وہ عمل کیا، تو ایسے شخص کو مغفرت ہے، یعنی اس کے گناہوں کی معافی ہے۔ مغفرت بھی ہر کسی کی نہیں ہے، جو ایمان لائے گا اور عمل صالح کرے گا، گنہگار تو ہے، ہر انسان گنہگار ہے، لیکن بہتر گنہگار کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم ذات انسان جو ہے وہ خطاکار ہے، لیکن بہتر خطاکار وہ ہے جو توبہ کر لے۔ تو توبہ کس کی قبول ہوگی؟ مغفرت کس کی ہوگی؟ جو ایمان لائے گا اور عمل صالح کرے گا۔ اللہ نے فرمایا لیکن عمل کرے ان کے لیے مغفرت ہے، یعنی ان کے لیے معافی ہے، اور بہت بڑا اجر ہے۔ یہ اجر عظیم کیسا ہے کہ اس میں انبیاء کا، صدیق کا، شہداء کا، صالحین کا اس میں ساتھ ہوگا۔ یہ اللہ رب العزت کی مہمان نوازی ہوگی، یعنی جنت ہوگی۔ آیت نمبر 8، کیا پھر وہ شخص جس کے لیے اس کا برا عمل پرکشش بنا دیا گیا، سو وہ اسے اچھا دیکھتا ہے۔ یہاں پر ہم سب اپنے آپ کو رکھ کر کے دیکھیں، کہیں ہمارے ساتھ تو ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی عمل ہے جو برا ہے اور وہ ہمارے سامنے پرکشش ہے، مطلب ہم اس سے اٹریکٹ ہوتے ہیں، ہم اس کے قریب جاتے ہیں، وہ ہمیں لبھاتا ہے، وہ عمل کرنے کا ہمارا دل ہوتا ہے، وہ ہمیں اچھا لگتا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ کوئی شرک ہے وہ ہمیں اچھا لگتا ہے، کوئی بدعت ہے، کوئی حرام کام ہے اور وہ ہمیں پرکشش لگتا ہے، ہم بھاگ کر کے جاتے ہیں اس کے طرف، وہ ہمیں اچھا لگتا ہے۔ اگر ایسا ہے تو یہ شخص کیا ہے؟ اس کو دیکھتے ہیں ہم، کیا پھر وہ شخص جس کے لیے اس کا برا عمل پرکشش بنا دیا گیا، سو وہ اسے اچھا دیکھتا ہے، اسے اچھا لگتا ہے، ہدایت یافتہ ہو سکتا ہے۔ چنانچہ بے شک اللہ جسے چاہے گمراہ کر دے۔ یہ ہے گمراہ شخص، اللہ نے اسے گمراہ کر دیا کیونکہ یہ ہدایت پر خود نہیں آنا چاہا، یہ شیطان کے بہکاوے پہ جانا اس نے پسند کیا، اور اس نے بری چیز، اس کو اللہ رب العزت نے بھی اس کو پرکشش بنا دی۔ اب بری چیز اس کو اچھی لگتی ہے، اور برائی کرنے کے بعد بھی اسے برائی نہیں لگ رہی، اسے برائی کرنے کے بعد بھی اس برائی پر لطف آ رہا۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ فرمایا چنانچہ بے شک اللہ جسے گمراہ کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، اور جسے چاہے ہدایت دیتا ہے، لہٰذا آپ کی جان ان پر افسوس کرتے ہوئے نہ جاتی رہے۔ تو ایسے شخص پر جس کو برے عمل پرکشش اچھے لگتے ہیں اور اس کو متاثر کرتے ہیں، ایسے شخص کو دیکھ کر کے آپ غمگین مت ہوئیے، اور اس قدر غمگین کہ آپ اپنی جان کھپا دیں
اور اس ضمن کی آیت اور بھی ہم نے دیکھ چکا ہے سورہ کہف وغیرہ میں، باقی النفس کا علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، اس طریقے سے کہ کیا یہ حدیث پر ایمان نہیں لائیں گے، یعنی اس بات پر، قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے تو کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے؟ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کیسی تھی کہ لوگوں کو جب وہ گمراہ ہوتے ہوئے دیکھتے تھے، شیطان کی پیروی کرتے ہوئے دیکھتے تھے، اور اللہ رب العزت کی نافرمانی کو خوشی کے ساتھ کرتے ہوئے دیکھتے تھے، پرکشش انداز میں کرتے ہوئے دیکھتے تھے، انہیں اچھا لگتا تھا، تو نبی مکرم بے انتہا پریشان ہو جاتے تھے۔ آپ کی دل کی تکلیف کو اللہ رب العزت نے یہاں پہ پیش کیا، اللہ اکبر۔ لہذا آپ کی جان ان پر افسوس کرتے ہوئے نہ جاتی رہے، تو آپ ان کے اوپر افسوس کرتے تھے، ان کے لیے دعا کرتے تھے، راتوں میں اٹھ کر کے اور دن میں کوشش کرتے تھے، رات میں دعا اور دن میں کوشش۔ ہم نے شاید صرف دعا کو پکڑ کر کے رکھی اور وہ بھی چلتے پھرتے دیکھ کر کے ان کو کہہ دیا کہ اللہ انہیں ہدایت۔ رات میں اٹھ کر کے جو اہتمام کرنا ہے دائی کے لیے، یہ بالکل لازم چیز ہے کہ وہ رات کی نماز پڑھے، تہجد پڑھے، اور دن میں جس کے پاس جانے والا ہے اس کے لیے دعا کرے کہ اللہ آج جو میری کلاس میں آنے والے ہیں، آج جس کے پاس میں جانے والا ہوں، ان کے دل کو تو نرم کر دے، انہیں ہدایت سے نواز دے، مجھے ذریعہ بنا دے۔ جب تک دعا نہیں کریں گے، اور دعا کرنے کے بعد پھر بیٹھ نہیں جانا ہے، دعا کرنے کے بعد پھر کوشش، پھر جدوجہد، پھر محنت۔ تو یہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاکیزہ طریقہ۔ تو لہٰذا آپ کی جان ان پر افسوس کرتے ہوئے نہ جاتی رہے۔ یہ اتنی فکر کیوں ہو رہی ہے امت کی؟ خیر، آپ تو رحمت للعالمین ہی بنا کر کے بھیجے۔ جب آپ اس بندے کے لیے دعا کریں گے تو اپنے آپ اس سے محبت کر کے دیکھیے گا۔ آپ کوئی پڑوسی ہے جس کو برے عمل پرکشش بنے ہوئے، جیسے وہ جھوٹ بولتا ہے، یا شرک کرتا ہے، یا بدعت کرتا ہے، یا اللہ رب العزت کے حدود کو توڑتا ہے، اور وہ خوش بھی ہے اس پہ، اس کو وہ پرکشش لگتے ہیں، اٹریکٹ کرتے ہیں، وہ اور اچھے لگتے ہیں، اور ایسے شخص کو آپ رات میں اٹھ کر کے اس کے لیے دعا کریں، آپ کو دل میں اس کے لیے محبت پیدا ہو جائے گی، کیونکہ جس کے لیے آپ دعا کر رہے ہیں محبت ہونا ہے اس سے۔ اور پھر جب آپ اس کو جا کر کے دعوت دیں گے تو غیر سمجھے ہوئے طور پر بھی آپ کی زبان سے کوئی ایسی بات نہیں نکلے گی کہ جو اس کے دل کو تکلیف پہنچے۔ آپ اس کو نیچا دکھاتے ہوئے بات نہیں کریں گے، اپنے آپ ایسے الفاظ نکلیں گے، ایسی باتیں نکلے گی کہ اس کا دل بھی رکھیں گے اور حق بات بھی پہنچائیں گے۔ ہاں، دل رکھنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ توحید کو چھپا، دل رکھنے سے مراد یہ ہے کہ آپ کی زبان میں ایسی سختی نہ ہو، جیسے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا تھا نرمی سے بات کرنا، تو نرمی سے بات کرنے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے توحید کو چھپا لیے، پہلے ہی جو بات کہی موسیٰ علیہ السلام نے وہ توحید کی رکھی۔ یہاں پہ نبی مکرم کی کیفیت بتائی، نہ کریں کہ آپ کی جان نکلے۔ یقیناً اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں، وہ جو بھی عمل کر رہے ہیں اللہ رب العزت کے خلاف، دین کے خلاف، اللہ رب العزت انہیں جانتا۔ آیت نمبر 9، اللہ ہی وہ ذات ہے، اللہ الذی، اللہ ہی وہ ذات ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے، اللہ ہی وہ ذات ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے۔ اب آپ غور کریں کہ یہ کتنا بڑا عمل ہے۔ سائنس میں آپ نے پڑھا ہوگا، کوئی چیز اپنی جگہ کو چھوڑتی ہے تو اس کی کوئی وجہ ہوتی ہے۔ یہ ہوا اپنی جگہ کو چھوڑ کر کے دوسری جگہ جا رہی ہے، کہیں ہلکی ہوا ہے، کہیں بھاری ہے، کہیں تیز ہے، کہیں دھیمی ہے۔ یہ کیسے ہو رہا ہے؟ تو اللہ ہی وہ ذات ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے۔ اور ہواؤں کا کیا کام ہے؟ ایک تو ہمیں آکسیجن بھی دے رہی ہے، اور دوسرا ہواؤں کے کئی کام ہیں، جس میں سے ایک کام یہاں پہ بیان کیا اللہ رب العزت نے، وہ بادل اٹھاتی ہے اور مردہ شہر کے طرف باہم لے کر کے جاتی ہے۔ یہاں پہ آخرت کے بارے میں اللہ رب العزت سمجھا رہا ہے، یہ اگزامپل دے کر کہ اللہ ہی وہ ذات ہے جو ہواؤں کو چلاتا ہے، جو بادل کو اٹھاتی ہے اور لے کر کے جاتی ہے مردہ شہر کی طرف۔ مردہ شہر سے مراد جو بنجر زمین ہے، جو پیڑ اور پودوں سے جو خالی ہے، ایسی کھیتوں کی طرف لے کے جاتا ہے۔ پھر ہم اس کے ذریعے سے زمین کو اس کے مردہ، یعنی مر جانے کے بعد، مردہ ہو جانے کے بعد اسے زندہ کرتے ہیں۔ پھر جب یہ بادل ہوا بادل کو لے کر کے جاتی ہے، پھر اللہ کا آرڈر ہوتا ہے، وہ گرتا ہے، اور وہ جو مردہ زمین ہے اور جو اس مردہ زمین کے اندر مردہ دانے ہیں، وہ اللہ رب العزت کے حکم سے پھوٹتے ہیں اور زمین کو پھاڑ کر کے باہر آتے ہیں۔ یہ بار بار آیت آتی ہے، کیونکہ یہی بہت اہم عقیدہ ہے اسلام کا۔ یہ انقلابی موضوع ہے کہ اگر ہمیں یقین آ جائے کہ ہم مرنے کے بعد جس طریقے سے قبر کے اندر چلے جاتے ہیں، ٹھیک اسی طریقے سے مرنے کے بعد بیج جو ہے، بیج مردہ ہوتا ہے، اسے زمین کے اندر لے جایا جاتا ہے، اور پھر ایک حکم آتا ہے اللہ رب العزت کا، اور وہ زمین کو پھاڑ کر کے باہر، اب وہ زندہ بھی ہو گیا۔ تو اسی طریقے سے ہمیں بھی مر جانے کے بعد
پھر سے وہاں سے نکل کر کے آنا ہے اپنے خالق اور مالک کے سامنے۔ تو اللہ آگے فرماتا ہے اسی طرح انسانوں کا دوبارہ جی اٹھنا ہے۔ یہ اگزامپل دے کر کے اللہ رب العزت، اور یہ ہم بارہا دیکھتے ہیں۔ آپ کھیت کی طرف جا کر کے دیکھیے، ہر 3 مہینے بعد کھیت مرا ہوا نظر آئے گا اور پھر 3 مہینے بعد ایک نئی فصل کھڑی ہو کے تیار۔ تو اسی طریقے سے ہم قبرستان کو جا کر کے دیکھیں کہ یہ مرے ہیں، اس کے اندر دفن ہو چکے ہیں، اب اللہ رب العزت کا آرڈر آئے گا اور اللہ رب العزت انہیں اپنی بارگاہ میں حاضر کر لے گا۔ آیت نمبر 10، جو شخص عزت چاہتا ہے بس عزت تو ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے۔ ہمیں کون ایسا ہے جو عزت نہیں چاہتا؟ تو عزت تو ساری کی ساری اللہ ہی کے لیے ہے۔ اب ہم یہ سمجھ لیں کہ عزت اللہ رب العزت کے علاوہ اور کہیں نہیں۔ اور اس ضمن کی آیت سورہ نساء آیت نمبر 139، جو مومنوں کو چھوڑ کر کفر کرنے والوں کو دوست بناتے ہیں، اس سے یہ پتہ چلا کہ کفر کرنے والوں کو دوست نہیں بناتے۔ جو مومنوں کو چھوڑ کر کفر کرنے والوں کو دوست بناتے ہیں، کیا یہ ان کے ہاں عزت حاصل کرنے کے لیے جاتے؟ کیوں دوست بنایا تم نے؟ کیا عزت حاصل کرنے کے لیے جاتے ہو؟ تو اللہ آگے فرماتا تو عزت تو سب کی سب اللہ کے لیے، اور دیتا بھی اللہ ہی ہے۔ وَتَعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جس سے چاہتا ہے عزت نوازتا ہے، جس سے چاہتا ہے بے عزت۔ سورہ یونس آیت نمبر 65، اور آپ کو ان کی بات غمگین نہ کرے، بے شک عزت سب اللہ ہی کے لیے۔ آپ کیوں غمگین ہو رہے ہیں؟ یعنی ہم اپنے لیے سمجھے کہ ہم کیوں غمگین ہو رہے ہیں؟ کیا اس نے ہماری عزت کو ختم کر دیا؟ عزت تو سب اللہ رب العزت کے پاس، وہ چاہے گا تو عزت عطا کرے گا، وہ چاہے گا تو ذلیل کرے گا۔ یہ کیا ذلیل کرے گا؟ یہ اللہ کا دشمن، اللہ کا نافرمان۔ منافقون سورہ منافقون آیت نمبر 8، اور حالانکہ عزت تو اللہ ہی کی ہے اور اس کے رسول کی اور مومنوں کے لیے، منافق نہیں جان۔ سبحان اللہ، عزت کس کے لیے ہے؟ اللہ کی ہے۔ اللہ کے رسول کو اللہ رب العزت نے عزت عطا فرمایا اور کہا مومنوں کے لیے بھی عزت ہے۔ اس دنیا میں بھی عزت، قبر میں بھی عزت، دنیا میں بھی عزت، اور دنیا سے جب نکل کر کے روح جائے گی تو راستے میں فرشتے بھی پوچھیں گے یہ کون نیک بخت ہے، ایسی خوشبو کسے لے کر کے جا رہے ہو فرشتوں؟ تو وہ کہتے ہیں فلاں بن فلاں کو، اس کا نام، اس کے والد کا نام۔ تو دنیا میں بھی عزت، روح نکالتے وقت بھی عزت، نکلنے کے بعد بھی عزت، قبر میں بھی عزت، وہاں پر بھی جنت کا لباس پہنایا جائے گا، جنت کا بچھونا بچھایا جائے گا اور جنت کا نظارہ دکھایا جائے گا۔ پھر حشر کے میدان میں بھی عزت، لوگ نفس نفسی کے عالم میں ہیں، لیکن اس بھیڑ سے نکال کر کے اس کو اللہ کا سایہ نصیب مل گیا، وہاں پر بھی یہ سکھ۔ پھر ہمیشہ ہمیشہ کی جنت میں جنت کے دروازوں سے انہیں آواز دی جائے گی اور سب کے سامنے یہ اٹھ کر کے اللہ رب العزت کے مہمان خانے میں حاضر ہوں گے، جہاں پہ انبیاء اور صدیقین اور شہداء ہوں گے۔ تو عزت تو ساری کی ساری اس دنیا کے اندر بھی اور اس دنیا کے اندر مومنوں کے لیے ہی ہے۔ جو شخص دنیا و آخرت میں عزت چاہتا ہے اسے کیا کرنا چاہیے؟ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 72، امام قتادہ کہتے ہیں کہ جو شخص عزت کا طلبگار ہو تو وہ اس بات کو کبھی بھی فراموش نہ کرے، یعنی اس بات کو کبھی بھی وہ نہ بھولے، کبھی فراموش نہ کرے کہ عزت تو بس اللہ ہی کے لیے ہے، لہٰذا اسے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر کے عزت حاصل کرنی چاہیے۔ ہم اگر اللہ کی اطاعت کریں گے، اللہ کی اطاعت یعنی اللہ کے نبی کی اطاعت، تو اللہ اور اللہ کے نبی کی ہم اطاعت کریں گے، بس عزت اسی میں ہے۔ ایک اور آیت ہے، وہ میں بھول رہا ہوں، اس کو میں نے نوٹ نہیں کر پایا، کہ ایمان لانے والے اور عمل صالح کرنے والے کے لیے عزت ہے۔ تو عزت جو ہے وہ اللہ رب العزت کی اطاعت میں ہے۔ اسے تفسیر ابن کثیر نے تفسیر الطبری سے لی ہے، جلد نمبر 22 اور صفحہ نمبر 144 144۔ چلے واپس آئیے آیت کی طرف، آیت نمبر 10، جو شخص عزت چاہتا ہے پس عزت تو ساری کی ساری اللہ ہی کے لیے ہے، اس کے طرف پاکیزہ کلمات چڑھتے ہیں اور عمل صالح انہیں اوپر اٹھاتے ہیں۔ پاکیزہ کلمات اللہ کی طرف چڑھتے ہیں۔ آج سے 14.5 سال پہلے اتنی سائنٹیفک بات اللہ رب العزت کہہ رہا ہے، اور یہ اللہ ہی کہہ سکتا ہے کہ تم جو بات کہتے ہو، تمہاری زبان سے جو بات نکلتی ہے وہ ختم نہیں ہوتی، وہ اسپیس میں جاتی ہے، تم نے جو کہہ دیا وہ ہو گئی اور وہ اوپر چڑھتی ہے۔ لیکن جو پاکیزہ کلمات ہیں، جو اللہ رب العزت کی حمد کے، اس کے ثنا کے، اس کی کبریائی کے، اس کی بڑائی کے جو کلمات ہیں، یہ اس سے بھی اوپر جاتے ہیں۔ لیکن اسے لے کے کون جاتا ہے اوپر؟ عام لوگوں کے تو کلمات اسپیس میں اڑتے رہیں گے، اور سائنس اس کو بھی پکڑنے کی کوشش کر رہا ہے کہ ان الفاظ کو وہ پکڑ کر کے لے آئے، تو کس نے کیا کہا تھا وہ سب سمجھ میں آ جائے گا۔ بہرحال یہ ان کی اپنی تحقیق ہے، یہ کہاں تک پہنچتے ہیں اللہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن ہم جو کلمات کہہ رہے ہیں وہ اسپیس سے اور اوپر جانے والے ہیں، بزرگ کلمات، اللہ کی حمد اور ثنا کے کلمات، لیکن انہیں لے کے کون جائے گا؟
تو آگے فرمایا اور عمل صالح انہیں اوپر اٹھاتے ہیں، یعنی جو عمل صالح نہیں کرتا اس کے یہ اللہ کے کلمات جو ہے سبحان اللہ کہنا یا الحمدللہ کہنا، اگر یہ نماز اور روزے کا ہی چھوڑنے والا ہے تو پھر اس کے کلمات اوپر کیسے جائیں گے؟ اس تعلق سے اب اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 72 کے حوالے سے اوپر اٹھنے کے تعلق سے دیکھیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم تم سے کوئی حدیث بیان کریں تو اللہ کی کتاب سے اس کی تصدیق بھی پیش کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کون سے صحابی ہیں؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ۔ یہ فرماتے ہیں کہ ہم اگر تم سے کوئی بات کہیں، کوئی حدیث بیان کریں تو اللہ کی کتاب کی بھی تصدیق کرتے ہیں۔ علم کا آپ دیکھیں کیسا پہاڑ ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں جب کوئی مسلمان یہ کلمات کہتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، تبارک اللہ، اللہ پاک ہے اپنی تعریف کے ساتھ، سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ بابرکت ہے۔ تو فرشتے کلمات کو لے کر اپنے پر کے نیچے کر لیتے ہیں۔ اب جیسے یہ کلمات نکلے تو فرشتوں نے کہاں کر لیا؟ اپنے پر میں۔ اور فرشتوں کے تعلق سے ہم پہلی آیت پڑھیں کہ اللہ رب العزت نے 2 4 پر دیا۔ ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ ان کے پر مغرب اور مشرق کو گھیر لیتا ہے ایک پر۔ اللہ اکبر، ایسی مخلوق ہے اللہ رب العزت، یعنی ایک پر اس زمین کو پلٹا دینے کے لیے کافی ہے۔ تو اس پر میں جیسی ہمارے یہ کلمات نکلتے ہیں اس کو وہ پکڑ لیتے ہیں، پھر انہیں لے کر آسمان کے طرف چڑھ جاتا ہے، اور وہ جب بھی فرشتوں کے کسی جماعت کے پاس سے گزرتا ہے تو وہ ان کلمات کو کہنے والے کے لیے استغفار کرتے ہیں، ان کلمات کو کہنے والے کے لیے وہ استغفار بھی کرتے ہیں۔ دوسرے فرشتے مطلب ان کلمات کو سنتے ہیں، حتیٰ کہ وہ، اب دیکھ رہے ہیں آپ سائنس، حتیٰ کہ وہ کلمات کو لے کر اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ پھر کتاب اللہ سے تصدیق کے طور پر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی، اس کے طرف پاکیزہ کلمات چڑھتے ہیں اور نیک عمل ان کو بلند کرتے ہیں۔ تفسیر الطبری کے حوالے سے انہوں نے کہا، تفسیر الطبری جلد نمبر 22 اور صفحہ نمبر 144۔ اب کن کے کلمات چڑھیں گے کن کے نہیں چڑھیں گے ان کے تعلق سے ایک حدیث دیکھتے ہیں جو ابن ماجہ نے روایت کیا، اور مسند امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب لوگ اللہ کی عظمت و جلال کی وجہ، یعنی وہ شخص اللہ کی عظمت کو جانتا ہے کہ وہ کیسا عظیم الشان رب ہے، وہ کیسا عرش عظیم کا رب ہے، وہ کیسا زندے سے مردے کو اور مردے سے زندے کو نکالنے والا ہے، وہ کیسا ہواؤں کو چلانے والا ہے، وہ کیسا سورج کے اندر تپش کو ڈالنے والا ہے، وہ کیسا زمین کو اڑانے والا ہے، وہ کیسے گیلیکسیوں کو چلانے والا ہے، کیسا انسان کو بنانے والا ہے، کیسا انسان کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے اور مخلوق کی حفاظت کرنے والا ہے۔ جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی عظمت کو، یہ ہے اللہ کی عظمت کو اور اللہ کے جلال کو، اللہ رب العزت کی کبریائی کو وہ جاننے کے سے اس کا ذکر کرتا ہے، اللہ رب العزت کو یعنی اللہ کی اسے معرفت ہے، اور اس کے بعد وہ ذکر کر رہا ہے، اور کیا ذکر کر رہا ہے؟ تسبیح پڑھتا ہے، یعنی سبحان اللہ، اے اللہ تو پاک ہے، اسے پتا چل گیا کہ اللہ پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے۔ یہ مشرک جو عیب لگاتے ہیں اللہ پاک ہے اس سے، جب وہ کہتا ہے سبحان اللہ اور تکبیر پڑھتا ہے، تکبیر کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، اللہ کا حکم بڑا ہے، اللہ رب العزت کا فیصلہ بڑا ہے، اللہ کا حکم، اللہ اکبر، ہر اعتبار سے اللہ اکبر ہے، بڑا ہے، اور تمہید کرتا ہے، الحمدللہ کہتا ہے کہ تمام قسم کی تعریف اور تمام شکر اللہ تیرے لیے ہے۔ ہم تو تمام تعریف اور تمام شکر اپنے لیے بنانے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں، صبح سے شام بس اسی میں ہو رہی ہے کہ میری تعریف کیسی ہو جائے، میری حمد کیسی ہو جائے، میرا شکرانہ کیسے لوگ ادا کرنے لگے۔ لیکن یہ بندہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کو اکبر کہتا ہے، اللہ بڑا ہے، اور تمہید بھی کرتا ہے الحمدللہ، اللہ رب العزت ہی حمد کے لیے ہے اور شکر کی، اور وہ تحلیل بھی کہتا ہے، تحلیل لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی اور عبادت کے لائق پڑھتا ہے تو یہ کلمات عرش الہ کا طواف کرنا شروع کر دے۔ ہمیں سے کون نہیں چاہے گا کہ ہماری، اور یہ جو زبان سے یہ کلمے نکل گئے، یہ کلمے ہم کہاں نکال رہے ہیں؟ کبھی دنیا کمانے کے لیے، کبھی غیبت اور کبھی چغلی کے لیے، کبھی حسد
کے کلمات نکل رہے ہیں اور کبھی نفرت کے کلمات نکل رہے ہیں. اور یہی زبان ہے کہ اس میں سے اگر اللہ رب العزت کی کبریائی کو جانتے ہوئے اگر ہم اللہ اکبر کہہ رہے ہیں اور سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، الحمدللہ کہہ رہے ہیں، لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں، تو یہ کلمات عرش الہ کے پاس جا کر کے گونجنے لگتے ہیں. اور ان کے گونجنے کی آواز رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اور ان کی آواز شہد کی مکھیوں کی آواز کی بھنبھناہٹ کی طرح اس کے جیسی ہوتی ہے. اب ایسے بھنبھنا رہے ہیں ہمارے کلمات عرش الہ کے پاس، اور وہ ان کلمات کے کہنے والوں کو بھی یاد کرتے ہیں. وہ کلمات اس کے کہنے والوں کو بھی یاد کرتے ہیں. مطلب ہمارا بھی وہاں پہ ذکر، یعنی کنیکشن ان الفاظ کا کٹتا نہیں ہے انسان. یہ حشر کے میدان میں پورے لوٹ کے آئے. پھر آگے نبی مکرم نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی چیز اس کی یاد دلاتی رہے؟ اور اس حدیث کو اس طرح اسے ابن ماجہ نے بھی روایت کیا ہے. مسند احمد جلد نمبر 4 حدیث نمبر 268 اور ابن ماجہ حدیث نمبر 3809. ارشاد باری تعالیٰ، اور نیک عمل ان کو بلند کرتے ہیں. اب یہ اصل بات کہ ہمارے یہ کلمات کیسے اوپر جائیں گے، اور نیک عمل ان کو بلند کرتے ہیں. علی بن ابو طلحہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ پاکیزہ کلمات سے مراد اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے. پاکیزہ کلمات سے مراد اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے. جو بھی ہم ذکر کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف چڑھتا ہے، اور عمل صالح سے مراد فرائض کی ادائیگی ہے. فرض جو ہمارے لیے وہ ادائیگی ہے اس کی. تو جو شخص فرائض ادا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے تو اس کا عمل اللہ تعالیٰ کے ذکر کو اٹھا لیتا ہے. اب ہم فرائض کی ادائیگی کر رہے ہیں، نماز روزہ حج زکوٰۃ فرائض کی ادائیگی ہے ہماری، اور اب ہم جو ذکر کر رہے ہیں تو یہ فرائض کی ادائیگی اسے اٹھاتی ہے. اب اسے وہ عرش مولا تک لے کر کے جاتی ہے. پھر آگے فرماتے ہیں اسے اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچا دیتی ہے. اور جو شخص اللہ تعالیٰ کا ذکر تو کرے مگر فرائض ادا نہ کرے تو اس کے کلمات کو اس کے عمل کی طرف لوٹا دیا جائے گا، اور وہی اس کا ذریعہ وہی اس کا مستحق بھی ہوگا. یعنی وہ عمل نہیں کر رہا ہے تو جو عمل نہیں کر رہا ہے اس عمل تک اس کو پہنچا دیا جائے گا، وہ کلمات اوپر نہیں اٹھیں گے. تفسیر الطبری کے حوالے سے تفسیر ابن کثیر دارالسلام جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 73، اور انہوں نے اس بات کو لے کر کے آئے ہیں اس حدیث کو ابن عباس رضی اللہ عنہ کی تفسیر الطبری جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 145. چلیے واپس آئے اسی آیت کی طرف. آیت نمبر 10 ہی جو ہماری چل رہی ہے اس کی طرف پاکیزہ کلمات کرتے ہیں اور عمل صالح انہیں اوپر اٹھاتے ہیں. اور جو لوگ بری چالیں چلتے ہیں، یعنی اللہ اور اللہ کے نبی کے خلاف بات کر رہے ہیں، ان کے خلاف عمل کر رہے ہیں، اور جو لوگ بری چالیں چلتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے. اور انہی لوگوں کے لیے چال ہے بری بات کی. تو یہ جو لوگ بری کام کرتے ہیں، برے عمل کرتے ہیں، تو ان کے لیے ان کو سخت عذاب بھی دیا جائے گا. سخت ان کے لیے عذاب ہے، اور انہی لوگوں کے چال ہے برباد ہو کر رہیں گے، اور یہ اپنی چالوں میں جو ہے وہ برباد ہو کر کے رہیں گے. آیت نمبر 11، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. آیت نمبر 11 اور آج کی کلاس کی آخر آیت. اور اللہ ہی نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، یعنی انسان کی جو ذاتی پیدا ہوئی سب سے پہلے مٹی سے ہوئی، یعنی آدم علیہ السلام مٹی سے بنائے گئے، پھر اس کے بعد نطفے سے بننا شروع ہو گئے، میل اور فیمیل کے. تو یہاں اللہ رب العزت نے وہ دونوں پیدائش کا ذکر کیا، اور اللہ نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر اس کے بعد ایک بار مٹی سے پیدا کر دیا، پھر اس کے بعد پھر نطفے سے، پھر اس نے تمہیں جوڑے جوڑے بنا دیا، پھر اب تمہیں میل اور فیمیل کے ساتھ تمہیں اس دنیا میں پھیلا دیا. اور جو بھی ماں حاملہ ہوتی ہے، یعنی جو بھی ماں پریگننٹ ہوتی ہے، حاملہ ہوتی ہے، اور بچہ جنتی ہے، یعنی بچے کو کی ولادت کرتی ہے، پیدائش کرتی ہے، اس کا علم ہوتا ہے. اللہ رب العزت اس کا علم رکھتا ہے. اب آپ سوچیں کہ کتنی فیمیلز ہیں انسانوں میں اور دوسری مخلوق میں، اور ان کے اندر جب بھی کوئی بچہ جنم لیتا ہے یا بچہ بننا شروع ہوتا ہے، اللہ رب العزت کو اس کا علم ہے. اور جب وہ پیدا ہوتا ہے اس کی پیدائش کا بھی اللہ رب العزت کو علم ہے. تو اس طریقے سے اور بھی آپ آیت دیکھ سکتے ہیں، سورہ انعام آیت نمبر 59 اور سورہ رعد آیت نمبر 8 اور 9.
سورہ انعام آیت نمبر 59، سورہ رعد آیت نمبر 89۔ یہ آیت آپ دیکھ لیجئے گا اسی کی آیت کی تفسیر میں۔ اور جو بھی ماں حاملہ ہوتی ہے اور بچہ جنتی ہے، اس کا علم اللہ رب العزت کو ہوتا ہے، اور بڑی عمر والے اور عمر والی جو ہوتے ہیں یا اس کا عمر کم ہوتا ہے، اللہ رب العزت اس کو جانتا ہے۔ مطلب کس نے کتنی عمر لے کر کے اس دنیا کے اندر آیا ہے، اور وہ اللہ رب العزت جانتا ہے۔ اور یہ سب کتاب لوح محفوظ میں درج ہے، یعنی کس کی عمر کتنی ہے، کس کو کتنا جینا ہے، کس کو کم جینا ہے، کس نے کیا اٹھائے ہوئے ہے، کس ماں نے کیا اٹھائے ہوئے ہے، کون کب حاملہ، یہ سب اللہ رب العزت کے پاس ریکارڈڈ ہے، اور یہ لوح محفوظ میں ہے۔ بلا شبہ یہ بات اللہ پر نہایت آسان ہے، اتنا بڑا ریکارڈ رکھنا انسانوں کا اور دوسری مخلوق کا، جانوروں کا، نباتات کا، حیوانات کا، اور ان کی ماؤں کا، اور ماں جو بچے جنم دے رہی ہیں ان بچوں کی عمر، کہ یہ کم عمر والے رہیں گے، زیادہ عمر والے رہیں گے، ان کو کب پہنچانا ہے، کب یہ اپنی واپسی کو جائیں گے، یہ سب اس کے پاس ریکارڈ ہے۔ انسان کے پیدا ہونے کے پہلے اس کی تقدیر لکھی جا چکی ہے، قلم اٹھ گئی ہے، اب ڈر کس بات کا ہے؟ اب تو بس ہمیں عمل کرنا ہے اور اس دنیا میں آنے کے مقصد کو پورا کرنا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کا فہم عطا کرے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے۔ آج کی کلاس کا خلاصہ، آج کی کلاس کے خلاصے کے تعلق سے ایک اہم بات کہ آیت نمبر 1 سے 7 کا خلاصہ آج ہوگا، مطلب اس رکوع نمبر 13 کا، اور اس کے بعد جو آیتیں پڑھی گئی ہیں اس کا خلاصہ کل کے کلاس میں لیا جائے گا انشاءاللہ۔ تو آیت نمبر 1 سے 7 کے بیچ کا خلاصہ، مقصد زندگی ہمیں کیا پتہ چلی؟ آیت نمبر 5 کے اندر دنیا کی زندگی دھوکے میں مبتلا نہ کر دے۔ یہ مقصد زندگی ہم کو بنانا ہے کہ دنیا کی زندگی ہمیں دھوکے میں نہ ڈال دے، یہ دھوکہ ہے، اسے چھوڑ کر کے جانا ہے۔ یہاں کی عزت بھی دھوکہ ہے کیونکہ اس عزت بھی ختم ہوگی، یہاں کی عمر زندگی بھی دھوکہ ہے، یہاں کا ساز و سامان بھی دھوکہ ہے، سب کچھ یہیں پہ چھوڑ کر کے جانا ہے اور تنہا صرف اپنے عمل کو لے کر کے جانا ہے۔ تو مقصد زندگی ہمیں اپنے یاد رکھنا ہے کہ دنیا کی زندگی دھوکے میں مبتلا نہ کر دے۔ اور اللہ ہمارا رب ہے، ہمارا رب ہے نمبر 1، اللہ تعالی، آیت نمبر 1، پوائنٹ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے لیے تعریف ہے جو آسمانوں اور زمین کا بنانے والا ہے۔ ساری تعریف ہم پڑھتے بھی ہیں یہ الحمدللہ رب العالمین نماز کے اندر، لیکن اس کے بعد بھی ہم خود اپنے آپ پہ غور کریں کہ ہم حمد کس کی چاہتے ہیں اور تعریف کس کی چاہتے ہیں۔ ہم اپنے لیے جی رہے ہیں، ہماری تعریف ہو جائے، ہماری حمد ہو جائے، ہمارا لوگ شکر ادا کریں، اور کہتے کیا ہے نماز کے اندر؟ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اور حمد اللہ تیرے لیے، اور چاہ کس کے لیے رہے؟ تو اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے تعریف ہے جو آسمانوں اور زمین کا بنانے۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ ہی فرشتوں کو پیغام رسالت مقرر کرنے والا ہے، پیغام رسالت مقرر کرنے والا اللہ رب العزت ہے، سورہ فاتر آیت نمبر 1۔ تیسرا، اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے جسے چاہتا ہے اضافہ کر دیتا ہے، مطلب مخلوق میں سے جس کو چاہتا ہے وہ جتنی چاہے بنا دے، 2 پر والی، 3 4 پر والی، اور جیسا چاہے، جیسی مخلوق چاہے اور مخلوق کے اندر جیسا اضافہ کرنا چاہے اللہ رب العزت اس کے اوپر قادر ہے۔ یہ بھی آیت نمبر 1 میں تھا۔ چوتھا، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ دیکھیے ایک آیت سے کتنے مسئلے نکلے۔ اللہ رب العزت ہی ہر چیز پر قادر، وہ جو چاہے جیسا چاہے، اس کی دنیا، اس کا حکم، اس کی مرضی۔ آیت نمبر 1 میں تھا۔ 5واں، آیت نمبر 2 کے اندر، اللہ رحمت کا دروازہ کھول دے، اس کے بعد اسے کوئی روکنے والا نہیں۔ اللہ نے اگر کسی کے لیے رحمت کا دروازہ، نعمتوں کا دروازہ کھول دیا، ان نعمتوں سے کوئی اسے روک نہیں سکتا۔ اور دوسرا، 6واں، اللہ تعالیٰ جسے رحمت کا دروازہ بند کر دے، پوری دنیا مل کر کے اس کے لیے دروازہ کھول نہیں سکتی۔ فاتر آیت نمبر 2۔ 7واں، اللہ تعالیٰ زبردست اور حکمت والا، وہی آیت نمبر 2 کے اندر تھا۔ 8واں، سارے معاملات اللہ تعالیٰ ہی کے طرف لوٹائے جائیں گے، ہم جو بھی عمل کر رہے ہیں، اچھا عمل ہے یا برا عمل ہے، یہ سب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں لوٹائے جائیں گے۔ آیت نمبر 4۔ 9واں، یقیناً اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، جو بھی اس نے وعدہ کیا ہے وہ وعدہ سچا ہے، اور اس وعدے کو ہمیں سمجھنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ آیت نمبر 5 میں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رہنما ہے۔ نمبر 1، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے احسان کو یاد کرنا سکھایا، کہ جو احسانات ہمارے اللہ رب العزت نے ہم پر کیے اس کو یاد کریں۔ کیسے یاد کرنا ہے، کیسے سکھایا ہے؟ جو ہم نے اس کے پہلے کی کلاس میں پڑھا ہے کہ جو ہم سے چھوٹا ہے ہم اس کے طرف دیکھیں، جس کو کم نعمتیں دی گئی ہیں اس کے طرف دیکھیں، تو اور پھر ہم اپنی نعمت کو دیکھیں تو ہمیں اس نعمتوں کی قدر ہوگی جو ہمارے پاس، اور اس کے جانے کا پھر ڈر بھی ہوگا۔
تو پھر ہم شکر کریں گے اس نعمت کو بچانے کے لیے. یہ مفہوم تھا اس ساری بات کا. تو یہ تیسرے نمبر کی آیت میں تھا. دوسرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان کو اپنا دشمن بنانے کی صورت سمجھائی. کیا ہے اس کی صورت؟ کہ اس کے وسوسے سے ہم بھاگیں، اس کے وسوسے میں ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ کر کے اسے مردود اور نکالا ہوا کہہ کر کے ہم وہاں سے ہٹ جائیں. تیسرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی زندگی کے دھوکے میں مبتلا ہونے سے بچایا کہ دنیا کی زندگی ایک دھوکہ ہے اور اس میں ہمیں مبتلا نہیں ہونا ہے. یہ نبی مکرم نے سکھایا. انجام، کفر کرنے والوں کے لیے سخت عذاب ہے. آیت نمبر 7. انجام، اگر ہم کفر کریں گے تو ہم جان لیں کہ ہمارے لیے پھر سخت عذاب، اور اگر ہم ایمان لائیں گے اور عمل صالح کریں گے تو اس کے لیے پھر نعمتوں کے باغ ہے. تو ایمان لا کر نیک عمل کرنے والوں کے لیے مغفرت ہے اور بڑا اجر ہے. مغفرت یعنی گناہوں کی معافی بھی ہے اور بڑا اجر بھی ہے. اللہ ہم کو سب کو عطا فرمائے. یہ آیت نمبر 7 میں انجام بتایا. کامیاب لوگوں کے رویے. نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے احسان کو یاد کرنا. یہ کامیاب لوگوں کے رویے ہیں، اللہ رب العزت کے احسان کو یاد کرنا. آیت نمبر 3 کی. دوسرا، شیطان کو اپنا دشمن بنانا. آیت نمبر 6 کہ شیطان کو ہم اپنا دشمن سمجھیں. یہ ہمارا دشمن ہے اور اس سے ہمیں بچ کر کے رہنا ہے، کیونکہ یہ ہمیشہ ہمیں نافرمانی کی باتیں سکھاتا ہے. اور شیطان کون؟ جو اللہ کی نافرمانی سکھاتا ہے. اور شیطان جناتوں میں بھی ہوتا ہے اور انسان میں. تو جو بھی انسان ہمیں اللہ کی نافرمانی کرنا سکھائے یا نافرمانی کی طرف بلائے، دنیا کی لالچ کی طرف بلائے، یا آخرت کو چھوڑ کر کے ہے نا فرائض کو چھوڑ کر کے دنیا کی طرف بلائے اور جو اللہ کی نافرمانی کی طرف بلائے، ایسا انسان بھی شیطان ہے. تو انسان شیطان ہوتا ہے. سورہ ناس آپ دیکھ سکتے ہیں. تو سورہ فاطر کی آیت نمبر 6 کی روشنی میں. تیسرا، نیک عمل کرنا. یہ 7 نمبر کی آیت ہے. ناکام لوگوں کے رویے. نمبر 1، بہکاوے میں آنا. ناکام انسان شیطان کے بہکاوے میں آتا ہے اور شیطان جو اس کو وسوسہ کرتا ہے ویسا کرنا شروع. دوسرا، رسولوں کو جھٹلانا. آیت نمبر 4 کی روشنی میں رسولوں کو جھٹلانے والا یہ شیطان کا دوست ہوتا ہے. تیسرا، دنیا کی زندگی کو دھوکے میں مبتلا ہونا. دنیا کی زندگی کے دھوکے میں مبتلا ہونا. اب یہ صبح سے شام تک بس دنیا کی زندگی کے دھوکے میں مبتلا ہے. آپ دیکھیں جب کوئی لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، جیسے خواتین بیٹھی ہوئی ہے، تو اس کے گھر میں کیا ہو رہا ہے، اس کے گھر میں کیا ہو رہا ہے، یہ چلتا رہے گا. اب اس سے تھوڑا سا اوپر اٹھے تو میرے پاس یہ زیور ہے اور یہ زیور اور آنے والے ہیں. پھر اس کے بعد تھوڑا سا اور آگے اٹھے تو بس جتنی دیر آپ بیٹھیں گے تو دنیا کی زندگی کے دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں. مرد حضرات بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ میرا بیٹا یہ ہو گیا ہے اور پھر میں نے یہ زمین لے لیا، پھر وہ فلاں زمین لینا ہے، میرا کاروبار اتنا ہو گیا، اتنا اور ہونا ہے. جتنی دیر بیٹھے رہیں گے آپ بس اتنے دیر دنیا کے دھوکے میں پھنسے ہوئے ہیں. اب ہم خود بھی اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کسی کے ساتھ بیٹھے ہوئے صبح سے شام تک ہم کتنا زندگی کے دھوکے میں پھنسے رہے اور کتنی دیر ہم نے اللہ رب العزت کی آخرت کو یاد کیا اور آخرت کے لیے کام کیا ہے اور دنیا کے لیے کتنا کام کیا. اللہ ہم سب کو توفیق دے. یہ سورہ فاطر آیت نمبر 5. آؤ کچھ کر لیں. اللہ تعالیٰ کے احسانات کو یاد کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. آج کی کلاس میں جو ہمیں اہم سبق ملا کہ ہم اللہ رب العزت کے احسانات کو یاد کریں کہ کیسے کیسے اس نے احسانات. منزل کہاں ہے تیری. ان آیت کو سننے کے ساتھ آیت نمبر 1 سے 7 تک ہمارے ذہن کے اندر کیا باتیں آئی تھی. کیا میں نے اللہ تعالیٰ کے احسانات کو یاد کرنے کا ارادہ کر لیا ہے کہ ہاں اب میں بیٹھ کر کے اللہ کے احسانات کو یاد کروں. دیکھیے یہ بھی ایک بہت عظیم کام ہے. جب آپ اس کو کریں گے تو آپ ایک لذت پائیں گے، اللہ رب العزت سے ایک قربت پائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. دوسرا، کیا میں نے شیطان کو اپنا دشمن بنانے کا ارادہ کر لیا ہے کہ جب بھی کوئی وسوسہ لائے گا اعوذ باللہ پڑھ کر کے اس کی دشمنی کو اور بڑھانا، بھگا دینا اس کو. تو کیا میں نے یہ ارادہ کر لیا. تیسرا، کیا میں نے دنیا کی زندگی کو دھوکے کو سمجھنے کا ارادہ کر لیا ہے کہ دنیا کی زندگی دھوکا ہے. اس دھوکے کو ضرورت سمجھ کر کے استعمال کرنا ہے، مقصد سمجھ کر کے نہیں. یہ ضرورت ہے اور مقصد آخرت ہے جو ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے. اس کو ضرورت کے جیسا استعمال کرنا ہے اور مقصد کو مقصد کی جگہ پر رکھنا ہے. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی ہم نے پڑھا اس پہ ہمیں مزید غور و فکر کرنے کی خالق مالک تو ہمیں توفیق عطا فرما. جب تک ہمیں زندہ رکھ، ایمان کے ساتھ اخلاص کے ساتھ ہمیں عمل صالح کی توفیق عطا فرما. ہمارا خاتمہ بالخیر فرما دے اور نیکوکاروں کے ساتھ ہمارا شمار فرما دے. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.